رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا أبي القاسم وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. محبان اہل بیت، آج شب عاشورہ ہے، کربلا کی ہولناک تاریخ، ہولناک ایسی رات جہاں موت یقینی ہو، لیکن ہم گھبرا رہے ہیں۔ کربلا والوں نے موت کو شکست دے دی اور موت ان کے آگے کوئی چیز نہیں۔ یہ کربلا والوں کو حوصلہ، اور یہ سب کچھ ایک مقصد کے ماتحت ہو رہا تھا، اور مقصد بلند ترین تھا۔ اس کے پیچھے حدیث رسول کھڑی ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ دنیا غور کرے ان باتوں پر۔ حضور نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، میں بھی حسین سے ہوں۔ دو جملے ہیں، حسین نبی سے ہیں، وہ تو سمجھ میں آ گیا، اور حضور فرماتے کہ میں بھی حسین سے ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ 10 محرم کو سمجھ میں آئے گا، جو نبی نے فرمایا کہ انا من الحسین، میں بھی حسین سے ہوں۔ تو اس مقصد کو، اس عزم کو، اس ارادے کو جو وحی کی روشنی میں پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ میں نے لفظ وحی استعمال کی، وحی تو نبی کے لیے ہے، لیکن وحی کی روشنی میں ہی تو کربلا کا جو کچھ ہونے والا واقعہ تھا بتایا گیا تھا۔ کربلا سے مٹی کون لایا تھا؟ فرشتہ ہی تو لایا تھا۔ اتنا اس میں وحی کا عمل دخل ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مرضی الہیہ کے مطابق ہو رہا ہے۔ عشر محرم میں جو مضامین سامنے آئے، انہی کی روشنی میں آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ درود محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ یہ سمجھا جائے اور اس غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، نہیں، شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ شہزادوں کی جنگ ہوتی تو کسی ملک کے فتح کرنے کے لیے یا تخت حاصل کرنے کے لیے، حسین اس لیے نہیں آئے تھے، حسین دین کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور یہ سوچنے والوں کی، سمجھنے والوں کی اپنی
کم عقلی ہے کہ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نبی کی گود میں پلے ہیں اور نبی کی زبان چوس چوس کر پلے ہیں، تو کتنا کچھ ملا ہوگا حسین کو۔ دنیا یہ نہیں سنتی کتنا کچھ ملا ہوگا، جو آغوش رسالت میں پرورش پائے اور اس کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موبائل میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ حسین ہے، اور کئی لوگ موبائل کو نہیں جانتے، بتایا ہی نہیں جاتا تو کیسے جانیں گے، ہے تو قرآن میں۔ تو موبائل میں بھی دو نظریات کی جنگ تھی۔ اب لفظ جنگ یعنی کوئی تلوار کی لڑائی نہیں تھی، لیکن نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ کربلا میں بھی نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ ایک نظریہ یہ کام کیا گیا کہ کہے گا وحی، کہے کہ آسمانی خبر، یہ سب ڈھونگ تھا، اور حسین نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ وحی بھی برحق ہے، دین بھی برحق ہے، کلمہ بھی برحق ہے، اور جس ارادے سے آئے ہیں وہ بھی برحق ہے۔ تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ہے جس کو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اذہان میں منتقل ہو جائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ کربلا میں فوجیں نہیں ٹکرائی تھیں، لشکر نہیں ٹکرائے تھے۔ ایک طرف لشکر تھا، ہزاروں میں سے تھا، کچھ تاریخ تو کہتے کہ لاکھوں سے بھی زیادہ تھا، لاکھ سے بھی زیادہ تھا۔ ایک طرف لشکر تھا، ایک طرف 72 ہیں، ان میں ایک سپاہی علی اصغر بھی ہے۔ ایسی فوج لے کر حسین آئے، کیا اس کو لشکر کہا جا سکتا ہے؟ لیکن فتح کس کی ہوئی، شکست کس کی ہوئی؟ یزید کا مقصد کیا تھا؟ کیا اس کا مقصد پورا ہوا؟ حسین کا مقصد کیا تھا؟ اگر لا الہ الا اللہ باقی ہے تو حسین کا مقصد پورا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا اصول کی جنگ تھی، اور اس کو بھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس حوالے سے بھی سورہ عصر میں اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم عصر کی، ان الانسان لفی خسر، تحقیق انسان خسارے میں ہے، الا الذین، ہاں وہ بچ جائیں گے جن میں یہ شرائط پائے جائیں گے، الا الذین آمنوا، وہ بچ جائیں گے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل بھی کیے۔ پھر تیسری شرط بات یہ وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی۔
4 باتیں آئیں، اگر یہ ہوں گی تو انسان خسارے سے بچ جائے گا۔ اس میں پہلے ایمان کا تذکرہ ہے، الا الذین آمنوا، الا الذین عملوا الصالحات پہلے نہیں ہے، الا الذین آمنوا پہلے ہے، پہلے ایمان لانا ہے، اس کے بعد عمل صالح۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کیسا؟ اور اگر ایمان ہو علی یہ بھی تو رسول کا فرمان ہے، ایمان کے بعد ہی عمل ہے۔ لیکن ایک بات کو ہم پھر سمجھیں کہ ایمان کا تعلق ہے دل سے، اور عمل کا تعلق ہے جسم سے۔ ایک دل، ایک ہمارے اعضاء و جوہر ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کو، اور آپ یہ بھی سمجھیں کہ ایمان مان عقیدہ، عقیدہ ہمیشہ دل میں ہوتا ہے۔ جو کچھ کسی کا عقیدہ ہے ہمیں معلوم نہیں کس کا کیا عقیدہ ہے، وہ دل میں پوشیدہ ہے۔ بابا انہیں پاس گوڑ بند کراؤ، درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے۔ اب آپ اس کو ایمان کہیں یا عقیدہ کہیں یا اصول کہیں، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور جو اعضاء و جوارح کے حوالے سے عمل کیا جاتا ہے، نماز عمل ہے، اور اس میں کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نظر آئے گا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ روزے کا بھی انسانی جسم سے تعلق ہے، زکوٰۃ بھی ہاتھ سے دی جاتی ہے، حج میں بھی سفر کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، دوڑیں لگائی جاتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں جسم سے تعلقتی ہیں، انسانی اعضاء سے تعلقتی ہیں، لیکن ایمان کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ تو ایمان بھی دل میں، کفر بھی دل میں، نفاق بھی دل میں۔ یہ کچھ بیماریاں ہیں وہ بھی دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ایمان خالص چاہیے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے جو چیز بھی ملے خالص ملے، دودھ ملے تو خالص ملے، پانی کی آمیزش نہ ہو، پانی ملے تو خالص ملے، گھی ملے تو خالص ملے، مسالہ ہو تو خالص ملے۔ ہم ہر چیز چاہتے ہیں ہمیں خالص ملے، نہ ملے یہ اور بات ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمیں خالص چیز ملے۔ اللہ نے بھی ہم کو ہر چیز خالص دی ہے، آسمان سے پانی برسایا خالص ہے، اس میں کوئی ملاوٹ یا آمیزش نہیں ہے۔ بھینس دودھ دیتی ہے خالص ہے، شہد کی مکھی جب شہد بناتی وہ خالص ہے۔ اللہ کی طرف سے خالص چیزیں مل رہی ہیں، تو اللہ بھی چاہتا ہے میرے پاس بھی خالص دین لے کر آئو، ملاوٹی دین نہ ہو۔ تو نہ ایمان میں ملاوٹ ہو نہ عمل میں ملاوٹ ہو، بچا جائے اس چیز سے۔ ایمان بھی خالص ہو اور عمل بھی خالص ہو، یہ نہیں کہ ریاکاری ہو کہ لوگ مجھے سمجھیں میں بڑا نمازی ہوں، بڑا حاجی ہوں، بڑا سخی ہوں، یہ نمائشی نہ ہو۔
خالص ہو، چاہے تھوڑا کچھ کیوں نہ ہو لیکن وہ خالص ہو۔ اب یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جب کربلا کی جنگ ہوئی ہے تو وہ اصول کی خاطر لڑی گئی یا فروع کی خاطر لڑی گئی؟ کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اصول کو بچانا ہے، کیونکہ نماز یہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے۔ قرآن یہاں بھی تھا، قرآن اگر آپ کو یاد نہ آئے تو نیزوں پر بھی قرآن بلند کیا گیا تھا۔ قرآن یہاں بھی ہے، قرآن وہاں بھی ہے، نماز یہاں بھی ہے۔ جلدی جلدی حسین قتل کرو کہ عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ یعنی کربلا میں جو جنگ تھی وہ فروع کے لیے نہیں تھی۔ فروع میں نماز بھی آ جاتی ہے، حج بھی آ جاتا ہے، روزہ بھی آ جاتا ہے، فروع کے نہیں تھی، اصول کے لیے تھی۔ کوئی کہے کہ نماز کو بچانے کے لیے جنگ ہوئی تھی، نہیں، نماز کو بچانے نہیں، نماز وہاں بھی تھی، اصول خطرے میں تھا۔ اس کو ہم جب سمجھیں، لیکن لطیف سرکار نے کہا ہے کہ سختی شہادت دی نسوئی ناز، رند پرون راز قضے کربلا جو۔ آدمی اگر سطحی گزر جائے گا تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اور عفا نے سمجھایا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین خطرے میں تھا۔ کیوں کہا خواجہ اجمیری نے اسی ربائی میں کہ بنا لا الہ است حسین؟ کربلا میں لا الہ الا اللہ اصول ہے، توحید ہے، توحید اصول ہے۔ کربلا میں لا الہ الا اللہ خطرے میں تھا، حسین نے اصول کے خاطر جنگ کی ہے، بچا لیا اصول کو۔ اصول کے لیے وہ اصول کو مٹانا چاہتے تھے، حسین اصول کے لیے سر دے رہے تھے، قربانی پیش کر رہے تھے۔ اصول بچ گیا، اب بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ اگر اصول باقی ہے تو حسین زندہ باد، نعرہ آواز بلندتر صلوات۔ مقصد یہ ہے کہ کربلا کو سمجھا جائے کہ کس طرح کی یہ جنگ لڑی گئی تھی، کیا باتیں تھی کہ امام حسین کو اتنی عظیم شان قربانی دینی پڑی اور اتنی مصیبتیں برداشت کی، اور وہ بھی وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کربلا میں چاروں چیزیں ملتی ہیں، حق کی وسعت بھی ہے اور صبر بھی ہے۔ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے صبر۔ ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی تھی، اس آیت کو دہراتا ہوں تاکہ مضمون کو تقویت ملے۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتیں دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لائے، روشنی کی طرف لائے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، تاکہ تو اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کے دن یاد دلا۔ اللہ کے دن ہوتے ہیں، ویسے تو کل یوم هو فی شأن، ہر دن وہ نئی شان میں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے میرے دن، تو خدا کے کون سے دن ہیں؟ ہم تو عادی ہیں، جب کسی کا دن مناتے ہیں تو یا تو اس کے یوم وفات ہوتی ہے یا یوم ولادت ہوتی ہے، یا دونوں تاریخیں ہوتی ہیں۔ اب اللہ تو حی و قیوم،
اب کہہ رہا ہے کہ میرے دن، تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اور پھر یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اگر اللہ کا دن ہے تو اس کا منانا عین عبادت ہوگی۔ صلوات محمد و آل محمد پر تکبیر نہیں ملے۔ تو جس دن دین خطرے میں تھا اور دین بچ گیا، کسی نے اس مظلوم قیدی سے سوال کیا تھا شام کے بازار میں جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بتاؤ علی بن حسین فتح کس کی ہوئی؟ کس کی فتح ہوئی؟ اب سید سجاد جس کے آگے بیان ننگے سر پیچھے آ رہی ہیں، کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، لیکن یہ دین کے پاسبان ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آذان ہو اور آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ آ جائے تو سمجھنا ہماری فتح ہوئی۔ اور آذان آج بھی ہے تو فتح کس کی ہوئی؟ دین بچ گیا۔ اب جن کے پاس دین پہنچا ہے یا دیندار ہیں، ان کو حسین کا یہ احسان ماننا چاہیے کہ دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ درود محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، کیا اگر امام حسین اشارہ کرتے تو دریا فرات خیموں کے ساتھ نہیں بہتا؟ کوئی بڑی بات تھی کیا؟ دعا مانگتے تو آسمان پر بادل آ جاتے، بارش ہو جاتی، کوئی بچہ پیاسا نہ مرتا۔ حسین نے ایسا بھی نہیں کیا۔ کیا حسین اللہ کو پیارے تھے یا نہیں؟ تو اللہ نے بھی پانی کا انتظام نہیں کیا۔ آج ہر جگہ امتحان ہو رہا ہے، اور سورج بھی آفتاب سے، دھوپ جو ہے اس کی وہ جلانے والی ہے۔ یعنی اتنی دھوپ تھی کہ یزیدی سپاہی اپنے گھوڑوں کے اوپر پانی اڈیلتے تھے کہ کہیں یہ جانور مر نہ جائیں۔ اتنی دھوپ تھی، سخت ترین دھوپ تھی۔ اسی دھوپ میں یہ جنگ ہو رہی تھی پیاسوں کی، جو 3 دن کے پیاسے ہیں۔ تو مقصد اتنا اعلیٰ تھا کہ ساری دنیا کی مصیبتیں ان کو روک نہیں سکی، اور انہوں نے نبھایا، خوب نبھایا۔ کسی نے پانی مانگا، حسین نے حجت کی خاطر پانی مانگا تاکہ حجت پوری ہو جائے، اور اس کا عملی مثال آیا شہزادے علی اصغر کے حوالے سے۔ لیکن پانی ملا؟ نہیں ملا۔ تیر چلا، پانی نہیں ملا۔ حسین کو عزم کو یہ ہلا نہیں سکے۔ یہ ہے عزم حسین۔ یعنی اب اس میں آپ صبر بھی دیکھیں، اس میں آپ شکر بھی دیکھیں۔ میں نے جو آیت پڑھی کہ وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ان کو اللہ کی دن یاد دلا، اور اس میں ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ لا یعطل کل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے کے لیے، ہر شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ کو دن یاد دلا۔ تو صبر کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن شکر یہ سمجھ میں نہیں آتا۔
صبر ہوتا کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر. شکر ہوتا جب کوئی نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکر بجا لاتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے. اور مصیبت آئے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صبر کا مرحلہ ہے. لیکن کربلا میں کون سی نعمتیں ملی تھی؟ پانی نہیں تھا، موت کی بازار سرگرم تھی، اور حسین کو یہ خیال ستا رہا تھا کہ میرے بیل پردے داروں کا کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں کربلا میں جمع تھی، اس کے باوجود شکر. اب آپ کو یاد دلانے کی خاطر عرض کرتا چلوں، اللہ کے حکم سے حضور نے فرمایا یا علی آج کی شب میرے بستر پر سو جاؤ. سمجھ آ رہی بات؟ درود محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. میل مجمن میں تو درود بخود لگندو ہے، نعرہ بخود لگندو ہے، نہیں تو حاشیہ مکھ دی کرنی پو گئی. اللہ چھو یا علی آج کی شب میرے بستر پر سو جاؤ. نبی کا بستر مل جائے، لیکن یہ تو موت کا بستر ہے. 40 تلواریں ہیں، موت کے بستر پر علی کو سلا رہے ہیں اور خود جا رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. تو علی سائی نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مجھے موت کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. کہہ تو سکتے تھے نا، کہتے چھوٹی عمر کے تھے تو چھوٹی عمر کے تو تھے. کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے موت کے بستر پر سلا رہے ہیں اور آپ نکلے جا رہے ہیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے نا. نبی کے لیے کون سی بات مشکل تھی؟ علی کو اپنے ساتھ لے چلے. کون سی مشکل تھی حضور کے لیے؟ لیکن نہیں، میرے بستر پر سو جاؤ. سو جاؤ تو سونا ہے، اگر جاگے تو وہ علی نہیں ہے. نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات. اسی موقع پر مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ یعنی علی کا سونا وہ سونا ہے جس کی بازار میں کوئی بہا نہیں ملتی. میرے سونے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ فرمایا ہاں. اب علی کو خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی تلواریں آئیں اور مجھے ٹکڑا ٹکڑا کر دیں، لیکن بجائے اس کے کہ ڈریں یا گھبرائیں، ایک دم سجدہ شکر کیا کہ خدا کا شکر، میں نبی کا فدیہ بن رہا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ موت کا خطرہ ہے لیکن سجدہ شکر. اور یہ اسلام میں پہلا سجدہ شکر ہے جو مولا علی نے قائم کیا ہے. سجدہ شکر، نماز پڑھو تو سجدہ شکر ادا کرو. یہ سجدہ شکر علی کی روایت ہے اور کر کے دکھایا. تو کربلا میں صبر تو سمجھ میں آتا ہے، شکر سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جو مصیبت پر بھی شکر کرتی ہیں. کوئی گھوڑے سے گرا، حسین کو آواز تھی یا رسول اللہ، کسی نے کہا یا ابتا، کسی نے کہا یا آخا، آواز دی. حسین